اللہ اللہ کہنا ہے جب اللہ۔ یہ جب میں پڑھا اس دن سے آج تک جہاں بھی جاتا ہوں، میرے کمرے کو جاتا ہوں تو یہ پڑھتا ہوں، میرے گھر میں جاتا ہوں تو پڑھتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں تو پڑھتا ہوں، وہاں بھی جاتا ہوں تو پڑھتا ہوں، ہسپتال جاتا ہوں تو پڑھتا ہوں۔ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ہر جگہ جاتے ہوئے پڑھتا ہوں، پہلے مہمان بن کے گیا وہاں بھی پڑھتا ہوں، اندر گھستے ہوئے یہ پڑھ کر ہی جاتا ہوں۔ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ ہمارے معاملے کو آپ آسان فرما دیں۔ اب یہ ہوا تو انہوں نے کہا بھی کیا کرنا بولو، تو کیا بولے شام ہوگا آؤ یہاں سو جائیں گے، سمجھ سوچ دیکھیں گے۔ وہ لگا وہاں غار میں اندر جا کر سوئے 309 سال سوئے۔ اب وہ لوگ اندر سوتے ہیں، باہر وہ غار کا راستہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ لا کر ایک کتے کو بٹھا دیا، سویا نہیں وہاں کر۔ یہ غور سے سنو جو بولتا ہوں، اس لیے کہ سارے لوگ جتنے مولوی بھی بولتا ہے، کیا کریں سب کی زبان میں آ گیا۔ کہف والے کتا لے کے جا رہے تھے، نہیں ساتھوں کو اپنی فکر ہے، کتا کی کیا فکر ہے؟ اللہ نے نظام بنایا، وہاں دروازے کے باہر بیٹھک میں ایک کتا کو لا کر بیٹھا دیا۔ اب وہ کتا بھی سو گیا، جیسے یہ سوئے وہ بھی سو گیا۔ لیکن یہ لوگ جو سوئے ہیں اور کتا جو سویا ہے، سویا تو ہی آنکھ کھلی ہے، آنکھ کھلی ہے۔ بیوی کا انتقال ہوگا گھر میں کسی خاص آدمی کا انتقال ہوگا، آنکھ کھلا رن دے جاؤ، دیکھنے کی ہمت ہے کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1500 سال پہلے بولے کسی کا انتقال ہو جائے تو پہلا کام آنکھ بند کرو، پہلا کام آنکھ بند کرو پر کیوں؟ آنکھ کھلی چھوڑ دو گے کوئی بھی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، سب ڈریں گے اسے دیکھ کر۔ اللہ کے رسول جیسے کہ ایک آیت پڑھ کر سنایا، تمہیں جو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے رسول کو بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو پہلا حکم کسی کا انتقال ہو جائے پہلے آنکھ بند کرو، تھوڑی دیر بھی چھوڑ دو گے تو پھر بند نہیں ہوگی آنکھ، کھلی کی کھلی رہے، اور دیکھنے والا ڈرے گا۔ وہی صحیح کتا بھی سو رہا ہے، وہ لوگ بھی سو رہے ہیں، لیکن آنکھ کھلی ہے، دیکھنے والا ایسا محسوس کرے گا کتا شاید ابھی میرے اوپر حملہ کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ کتا اللہ لا کر بٹھائے سو ایک اسباب کے طور پر، لیکن کہف والوں کا کتا نہیں۔ اس وقت 309 سال وہ بھی کتا ساتھ تھا، سال میں ایک مرتبہ کروٹ لیتے تھے، پورا قرآن میں ہے، قرآن سامنے رہے تو پڑھ کر بولوں گا، اب مجھے 10 منٹ میں ختم کرنا۔ تو اسی طرح جب ہوا انگریزی حساب سے 300 سال، چاند کے حساب سے 309 سال سو کر اٹھے، دکھتا نا برتن تھوڑا بہت سوئے سکا دکھتا نا، آدھا دن سوئے سکی، جہاں دے وقت کتنا سوئے کہ چھوڑ، بھوک لگتی ہے، اب بھی بھوک لگی سو۔ ہمیں کمانے کے واسطے سب بھی کرتے، جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، سارا کام کرتے، کھائے تو زندہ رہیں گے سمجھتے، کھائے بغیر زندہ ہے 900 سال۔ اب ان لوگوں کے جیب میں دیکھے تو کہ ایک پیسہ تھا ذرا، وہاں سب آئے نہیں، ان کے دوست دیے۔ اب اس میں سے ایک آدمی کے پاس اس کا نام بھی ہے، نام صحیح رائٹنگ میں صحیح ہے، تلفظ میں پتہ نہیں کتنے کی اس میں ہے، صحیح ہے وہ سے معلوم نہیں۔ اس میں سے ایک آدمی کے پاس دیتے، جاکو چھپکو جاکو مسلمان کے دکان میں دیکھو پاکیزہ کھانا لے لے کر جاؤ، چھپکو جا کر کو بولتے۔ قرآن میں ایک موٹا لکھو ہے نہیں ولیتلطف، اس کا معنی وہ ولیتلطف کا معنی ہے چھپ کر جاؤ، اچھے ہوٹل میں، مسلمان کے ہوٹل میں کھانا لے کر آؤ، حلال کی فکر ہے ان کو پہلے۔ آج مسلمان کو حلال کی کام فکر، کیا آپ ملاتی ہوئی بس سے، کیسا ملاتی ہوئی بس سے، ان کو وہ فکر ہے۔ اب انہیں چھپ کو جاتا ہے کہ اگر تو معلوم ہوگا اگر بولے تو تجھے بھی پکڑیں گے، تیرے پکڑ کو ہم نہیں پکڑ لیں گے، بولے ہیں انہیں چمڑی نکال کو دھوپ میں ڈال ڈالوں گا، اور بولے ہیں
اب انہیں ایک دکان میں جا کو سب بھی لے لیا، لے لو کو پیسہ دیا، پیسہ دیکھ ڈال کو، اسے دیکھتا پیسہ کو دیکھتا، اسے دیکھتا پیسہ کو دیکھتا، یہاں تو 1 منٹ ابھی ساتھ میں جا کو وہاں پولیس کو آیا، وہ آدمی سگا دکھتا ہی ہے، اتنے میں بادشاہ فوج سب میں آتی، انہوں ڈر گئے، ہاں ہاں کیا رہے ہیں، بھاگ نہیں کر دیکھتا، لیکن بادشاہ کو سلام کرتا، ملتا، ادھر ڈرو لگو، ہمیں تم نہ ڈھونڈ لگو وہ چھینسا میں، تمہارے وہ بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ کتنے کی بادشاہ ہوگی، اب میں ہوں سو، ہمیں بھی اللہ کچھ عبادت کرتے، دوسرے کسی بھی ہمیں کرتے، تمہاری انتظاری ہم نے، ہمیں بڑی خوشی تم نے مل گئے گھر کو، تمہارے ساتھ ہی اب بھی 6 کہاں گئے، سب بھی وہاں 6، اچھا آؤ جائیں گے، سب مل کر جاتے، وہاں قریب جاتے انہیں کیا بولتے ہیں، دیکھو سب بھی گئے تو لوگ بھاگ جائیں گے، ڈر جائیں گے، میں جا کو سمجھا حالت بدل گئی، دعا کرے نہیں انہوں، دعا قبول ہوگی، اتنا آسان کرے، بادشاہ آگا ان کے استقبال کے واسطے، ویلکم کے واسطے، قرآن میں ہے وہ سب پورا ہے۔ اب وہ گیا اندر، اس کے بعد آیاش نہیں، اب بادشاہ سب بھی گئے، پورا غاٹ کھنگال ڈالے، کامت ملیں گے، اب ہم سوچے کیا کرنا ہو تو یہاں ایک مسجد بنا دیں، پہلے کیا بولے میموریل ہال بنائیں گے بولے، یعنی کسی کے بڑے کے یادگار میں ایک بلڈنگ بنا دینا، جیسے راجیو گاندھی کا یہاں بنایا ہے، گاندھی کا مدراس میں بنایا ہے میموریل ہال کر، میں اسے درگاہ بولتا، ہم لوگ درگاہ دما دو، کون بھی اللہ والے کو درگاہ بنا دو، صحیح ہے، جو ذہن والے تھے وہ لوگ بولے نہیں مسجد بنائیں گے، لنتخذن علیہم مسجدا، تو مسجد بنا دیں، اب وہ کہاں گئے کسی کو نہیں معلوم، صرف ایک حضرت ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے جہاد ہوگا تو 7 نوجوان بھی آئیں گے، ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، اور نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ہے وہ، آپ غار میں جا کر ڈھونڈنے کی فکر نہ کریں، اور کسی کو بھی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ ادھر سے گزرے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی چلو دیکھیں گے وہ غار سے، ایک صحابی نے منع کیا، جہاں تک مجھے یاد ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول کو منع کر دیا گیا تو آپ نہ جائیں، نہیں خواہش ہے، آدمی کو خواہش، تو چند صحابہ کو بھیجے، جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ، ہم بھی آتے ہیں، انہوں جو گئے اس کے بعد انہیں بھی آئی، کہاں گئے عثمان، تو یہ قصہ اصحاب کہف، تو اصحاب کہف کا قصہ اللہ تعالیٰ سنا کر کیا بولتا ہے، دجالی فتنہ بھی ایسے ہی آئے گا، پورا چھالے گا، بچانا اپنے آپ کو بڑی مشکل ہوگا، تو دجال کا کتنا بڑا فتنہ بھی ہو اس سے بچنا ہو تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو حکم دیتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، یہ جو قرآن پاک ہے اس کی تلاوت تم کرتے رہو، ہرگز تم فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے، آخر تک ایمان کے ساتھ جئیں گے، ایمان کے ساتھ مریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب سے خوب تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان ہم کو تلاوت سے دور کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ تلاوت ہی ایک چیز ہے دنیا میں جو انسان کو ہدایت پر رکھ سکتی ہے، تلاوت سے ہٹے گا تو پتہ نہیں اس کی زندگی کیا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔